ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی 17ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے رضائی خاندان کا کچھ ہلکا سا خاکہ، پھر شق بطن کا قصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور حضرت آمنہ کے وفات کے بارے میں تفصیلاً سنا تھا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، سیرت طیبہ کی تھوڑی سی سیر کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے۔ تو لازمی ہے والد اور والدہ کا اتنی ننھی سی عمر میں نہ ہونا یتیمی اور کچھ نہ ہونے کا احساس دلاتا ہے، مگر اللہ نے اس کی بھرپائی کا انتظام دادا عبد المطلب بن ہاشم سے کر دیا۔ اس بیچ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جہاں مدفون ہیں، جس کا نام مقام ابوا ہے، اس مقام کا دیدار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آج بھی وہاں خاردار جھاڑیاں ہیں، بمشکل کوئی ٹیکسی والا وہاں جانے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے ترقی یافتہ دور میں ایسا حال ہے تو وہاں کا تو پھر اس منظر کو اپنے آنکھوں میں لائیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اس علاقے کا کیا حال ہوگا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے اور صرف باندی ان کے ساتھ میں تھی، تو وہ منظر کیسا رہا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بہرکیف ناظرین، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے تھے۔ دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا عبد المطلب کی محبت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت درج کیا ہے کہ دادا عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا اور اس کے آس پاس ان کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا بیٹھ جایا کرتے تھے، اور دادا عبد المطلب کا رعب و دبدبہ اور بیٹوں میں ایسے عظمت تھی کہ کوئی بھی فرش پر نہیں بیٹھتا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن شعور میں پہنچ چکے تھے۔ سن شعور یعنی سمجھ لیجئے 7-8 سال کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے فرش پر چلے جاتے تو وہاں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ روکنے کی کوشش کرتے، مگر دادا عبد المطلب کہتے کہ چھوڑ دو انہیں، ان کی تو کچھ الگ ہی شان ہے، اور اپنے پاس بٹھانے کے بعد ان کی پشت یعنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے رہا کرتے تھے، جیسے محبت سے والدین اپنے بچی کی پیٹھ پر جس طرح جو ہے ہاتھ پھیرا کرتے ہیں اس انداز میں۔ اور ابن ہشام نے یہ بھی لکھا ہے کہ دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کام کرتے دیکھتے اس کو بڑی محبت کی نگاہ سے تاکتے، خوشی محسوس کرتے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ آپ سے حد درجہ محبت کرنے والے دادا بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دادا عبد المطلب کے وفات کے وقت ان کی عمر 82 بتائی ہے، اور حجون نامی علاقے میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور یہ بھی درج ہے کہ جب دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا اور لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ ناظرین، دادا عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اپنے بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو سونپا تھا۔ دادا عبد المطلب بنو ہاشم کے سردار تھے، تو ان کی موت بنو ہاشم کے لیے بڑا ہی گرا گزرا۔ اب بنو ہاشم کے پاس صرف ایک ہی منصب رہ گیا تھا، وہ بھی چچا عباس کے پاس، سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا۔ وفات کے وقت
کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے سیرت ابن ہشام میں عباس ابن عبداللہ کے حوالے سے روایت بیان کی گئی ہے کہ جب عبد المطلب کی رحلت کا وقت آیا اور انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تو وہ اپنی بیٹیوں کو جو 6 تھیں ان کو جمع کیا، اور ان کے نام یہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام: صفیہ، برہ، عاتکہ، ام حکیم البیضاء، امیمہ اور عروہ۔ ان ناموں کو آپ یاد کر لیجئے، کبھی کسی مقابلے میں بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ تم سب مجھ پر گریہ وزاری کر دیا کرو تاکہ میں اپنے مرنے سے پہلے سن لوں کہ تم کیا کہو گے۔ تو پھر تمام بیٹیوں نے اشعار کے ذریعے جو گریہ وزاری کی اس کو سیرت ابن ہشام نے جمع کیا ہے، مگر میں وقت کی طوالت سے بچتے ہوئے اس کو یہاں پہ تذکرہ نہیں کر رہا۔ تو ناظرین، یہاں 2 تاریخی باتیں آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے جو اکثر ہم یاد نہیں رکھتے۔ پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کے حوالے کی تھی۔ دراصل عبد المطلب کو جو 10 بیٹے تھے وہ مختلف ازواج یعنی کہ الگ الگ عورتوں سے تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ایک ہی ماں کے بچے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے حضرت ابو طالب کے ذمے کفالت دی گئی تھی، سیرت نگاروں کا کہنا ہے۔ دوسری بات، سقایا یعنی زمزم کی ذمہ داری وہ حضرت عباس کے حوالے کی گئی، جبکہ تمام بیٹوں میں حضرت عباس کی عمر اس وقت بہت ہی کم تھی، یعنی بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو زمزم کا متولی بنایا گیا تھا۔ پھر یہ تولیت اسلام کی ظہور اس کے بعد بھی انہی کے ہاتھ میں رہی، اور آج تک انہی کے اولاد میں یعنی آل عباس میں ہی یہ تولیت برقرار ہے، اور قیامت تک انہی کے یہاں پہ برقرار رہے گی۔ ناظرین، بہرکیف یہ گراں بار ایام بھی گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی زیر سرپرستی آ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے تفصیلاً رکھوں گا۔ آپ بس فکر و خبر کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس خاص پروگرام سے جوڑے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira